السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ جی لاسٹ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 63 پڑھی تھی، اور ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ ان سے ایک اور بات کی گئی تھی، یعنی کہ ان کو ایک عہد کی یاد دلائی گئی تھی جو تورات کے بارے میں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تم سے کیا لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اس کتاب کو بہت زیادہ مضبوطی سے تھامے رہو گے، ہے نا، اور جو ہے اس سے روگردانی نہیں کرو گے، اس سے منہ نہیں موڑو گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کو جو ہے تم نے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عہد یاد دلوایا تھا۔ اب دیکھیے کیا ہوا پھر، ٹھیک ہے، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی جو یہ گائیڈنس تھی اس کے بارے میں جو ہے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا۔ الفیہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں۔ بچے آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لیکنتم ثم من لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولا پھر گئے تم سب پھر گئے، من سے بعد ذالکا اس کے، فلولا تو لو اگر لا نہیں ہوتا، فضل اللہ کا، پھر گئے تم سب اس کے بعد تو اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا، علیکم تم سب پر، اللہ پر، تم سب پر، رحمتہ اور رحمت ہو اس کی، اور اس کی رحمت، لتکون لکنتم لا یقیناً کن ہوتے تم سب، یقیناً تم سب ہوتے، من سے خاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر گئے تم سب اس کے بعد تو اگر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم سب پر اور رحمت اس کی، یقیناً تم سب ہوتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اچھا، اللہ بارک اللہ فیک۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا کیا پھر، بڑے بڑے انہوں نے وعدے اللہ تعالیٰ سے، پکے پکے وعدے کیے، ہے نا، کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہم نے کتاب لے لی، اور جو ہے اس کو اب ہم مضبوطی سے تھامیں گے، اب اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے،
ٹھیک ہے، ہاں اس سے تو ہمارا شرف ہے، اسی کی وجہ سے تو ہمیں فضیلت ملی ہے۔ اب کیا ہوا پھر کہ 4 دن ہوئے ان کو وہاں سے لوٹے ہوئے، اور یہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ بنی اسرائیل کی بات یہاں پر چل رہی ہے، اور وہ ہے نا مصیبت میں اللہ کو یاد رکھا اور مصیبت ٹلی تو کیا ہوا، بھول گئے، ہے نا۔ تو جیسے ہم اپنا بھی دیکھ لیں حساب کتاب، یہی ہوتا ہے نا کہ مصیبت کے وقت ہمیں بہت وظیفے یاد آتے ہیں، ہم اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ کچھ پڑھنے کے لیے، ہے نا، کوئی دعا بتاؤ، کوئی تسبیح بتاؤ، کوئی ٹوٹکا بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، اور جیسے ہی مصیبت ٹل جاتی ہے، جیسے ہی وہ پریشانی نکل جاتی ہے، کون سے وظیفے، کہاں کے وظیفے، ہے نا، کیا اللہ کا ذکر، کچھ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا، بس ہم اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ انسان کی اس صفت کا، انسان کی اس فطرت کا جو ہے نقشہ کھینچا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ویسے ہی کیا کرتا ہے، وہ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاتا ہے نا، اللہ بچا لے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، ہے نا، اور لیٹے اٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دیتے، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ہے نا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں یہی حال انہوں نے کیا۔ جی، تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس صفت کو بیان کیا ہے، یہی حال انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر گئے، تو پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان پیٹ دکھا اور چلا جائے چھوڑ چھاڑ کر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے علماء، ان کے اسکالر تو بہت زیادہ تورات پڑھتے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کیا ایٹیٹیوڈ رہا کتاب کے ساتھ، یہ کہتے تھے کہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہوتا، یہ تو بہت بھاری کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہی جو ہے یہ لوگ کرتے تھے۔ جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے، جی۔ تو آپ دیکھیں کہ شعراوی ایک مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بالکل سیم ٹو سیم سملر اسی طرح ہے۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا، اب کہاں عمل ہونا ہے اس کتاب پر، ٹھیک ہے بس ہم پڑھ لیں گے، ناظرائی پڑھنا کافی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نافذ نہیں ہو سکتی، اب شریعت جو ہے، شریعت کا نفاذ اب ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے اب کے دور میں یہ سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہونا ہوتا ہے بتائیے، یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا، منہ موڑنے والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہے نا، قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، ایون آج تو انسان کا ناظرہ کو بھی، پہلے کے لوگ ناظرہ کو لے کے بھی کتنے زیادہ وہ رہتے تھے کہ بچوں کو بس چھوٹی عمر میں ہی جا کر بٹھا دیتے تھے کہ قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ لیکن آج لوگ جو ہے ناظرہ کو بھی لے کر دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ کیا ہو رہا ہے، بس کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک بار ان کو نا دماغ میں یہ والی بات بیٹھ گئی، کسی نے بٹھا دی کہ اگر سمجھ کر نہیں پڑھا تو کیا ہی پڑھا، ہے نا، تو اب ادھر آنے کی طرف، یعنی کہ سمجھ کر پڑھنے کی بجائے انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ کیا کہ ٹھیک ہے جب کوئی فائدہ ہی نہیں ایسے ہی پڑھنے کا تو چھوڑو، ختم کرو، پڑھو ہی مت، ہے نا، ناظرہ ہی مت پڑھو، جب ناظرہ پڑھنے کا خالی فائدہ نہیں ہے تو پھر ناظرہ ہی مت پڑھو۔ حالانکہ سمجھایا کیوں جا رہی تھی یہ بات کہ صرف آپ کو پڑھ کر فائدہ نہیں ملے گا، سمجھ کر فائدہ ملے گا، اس لیے کہ انسان سمجھنے کی طرف آ جائے اس کو، ہے نا، سمجھے گا تو عمل بھی کرے گا، ٹھیک ہے، سمجھائی اس لیے جا رہی تھی۔ لیکن اب اللہ اکبر، میں نے اب سمجھ لیجیے 2-3 دن ہی ہوئے ہیں ایسے انسان سے ملاقات ہوئی میری جنہوں نے یہ بات کہی کہ پھر ناظرہ بھی پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ناظرہ بھی چھوڑو، کیا فائدہ پھر اس کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے، جب ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو مطلب سمجھا کس لحاظ سے رہے تھے بات، اور جو ہے انہوں نے لی کس وے میں،
تو اللہ اکبر، آج دیکھیں انسان کا یہی رہ گیا ہے، لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ہائر اسٹڈیز کراتے ہیں، بڑے بڑے اسکولس میں انہوں نے مونٹیسری اور کانوینٹ اور اس میں ایڈمیشنس کرا رکھے ہیں، ان کی پڑھائی پر اتنا فوکس ہے، اتنا فوکس ہے کہ پورا پورا دن وہ بچے جو ہے وہ اسکول میں گدھوں کی طرح بیگ لاد کر جاتے ہیں، وہاں اتنا ٹائم اسپینڈ کر کے آتے ہیں، آتے ہی ان کو ٹیوشنس لگا دی، وہاں چلے جاتے ہیں، اتنا پڑھائی پر فوکس ہے۔ اور آج دیکھیں قرآن کی پڑھائی پر کتنی کتنی انسان غور کرتا ہے نا۔ سبھی کو یہ بات پتہ ہوگی، سبھی اپنے گھر میں یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی ہو رہا ہے نا۔ اچھا کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہم کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد کر لیجئے کہ ہم نے ادنا کو لے لیا ہے اور اعلیٰ کو چھوڑ دیا ہے نا۔ ادنا کو پرائیورٹی دیتے ہیں، ادنا کو پریفر کرتے ہیں، اور جو بہترین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہم دور بھاگتے ہیں، اس سے ہم جو ہے منہ موڑتے ہیں، ہے نا، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے انسان عالم دین بنے گا، اس کو قرآن کا علم آ جائے گا، وہ قرآن پر اپنا وقت اسپینڈ کرے گا، تو اس کو دنیا کا کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، جاب بھی نہیں لگتی ہے، عالموں کے ساتھ تو بہت برا برتاؤ ہماری سوسائٹی کرتی ہے، ٹھیک ہے، پریشان ہی ہے زیادہ تر تو دیکھا جائے تو ظاہر ہے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں مل رہا، حالانکہ اگر انسان آخرت کے فائدوں کی طرف غور کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا مل جائے گا، ہے نا۔ ایک بار کو آپ کا بچہ انجینئر بن کے ہو سکتا ہے کہ دین سے ہی پھر جائے، ہے نا۔ کتنے سارے لوگ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہائر اسٹڈیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا دین سے بالکل ہی کیا ہو جاتا ہے، لگاؤ، کیا سمجھ لیجئے کہ ان کا تو وہی ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے یا پھر جو ہے کوئی کتاب بھی ہے، بالکل مان کر نہیں دے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو لیکن دین کا علم اگر آپ اپنے بچوں میں ان بلڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے ایک بار دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہو، ہے نا، دنیا میں وہ فیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی آزمائش رکھی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریز ہولڈر بھی کیا ہے، آج خالی گھوم رہے ہوتے ہیں جاب کے لیے، جو ہے وہ تھکا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سرچ کرنے کے لیے، ان کو اچھی جاب بھی نہیں مل پاتی جیسے ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جیسے انہوں نے پڑھائی لکھائی کر رکھی ہوتی ہے، ویسے ہر کسی کو تو نہیں ملتی نا، اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا ڈریم پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ٹھیک۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا بھی چلی گئی، پھر آخرت بھی چلی گئی جب آخرت کے لیے ٹائم ہی نہیں دیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے دے اتنی جتنی آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک دیندار انسان کے اندر تو کیا آ جاتی ہے پھر، یہ والی چیز آ جاتی ہے کہ اتنا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب میں میرے لکھا ہے، اتنا ہی ملا مجھے، ہے نا، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ، ٹھیک۔ تو جب اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس بات پر، تقدیر پر اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے بعد وہ پریشان بھی نہیں رہتا، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ اعلیٰ کو پریفر کرتے ہیں تو آپ کا ادنا جو چیز ہے وہ اپنے آپ کیا ہو جاتی ہے، پراپر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے، ایک نہ ایک موقع، ایسا نہیں ہے کہ انسان پریشان نہیں رہتا، رہتا ہے پریشان، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں رہتی، ادنا کو وہ چھوڑ ہی دیتا ہے نا، اعلیٰ کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف بھاگتا ہے تو پھر وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے، اوپر تو نہیں جا سکتا نا وہ۔ مان لیجیے کوئی سیڑھی اوپر جا رہی ہے اور انسان اوپر نہیں، اس کے نیچے اتر رہا ہے، تو وہ نیچے ہی نیچے اترتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیجیے جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر دن ان کا جو ہے، ہر دن ان کو اپنا آپ جو ہے وہ نیچا کراتے ہیں، ہے نا، لالچ، ہرس، ٹھیک ہے، اور بس اسی طرف محنت، اسی طرف کوشش ساری، کس طرح سے کیا مل جائے، کس طرح سے کیا مل جائے، پورا پورا دن اسی میں ان کا غرق رہتا ہے، کہاں وہ سوچیں گے اوپر آگے بڑھنے کی، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان ایسا کرتا ہے، کتاب کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو جو پچھلوں نے کیا وہ ہم نے بھی کیا، ہے نا۔ اگر بنی اسرائیل نے کیا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ٹھیک۔ بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا، دنیاوی فائدوں کے لیے کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب سے منہ موڑ لیا۔ آج ہم بھی دنیاوی فائدوں کے لیے کیا کرتے ہیں، کتاب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، کتاب سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات حق ہے کہ جب بھی کسی نے اپنی کتاب چھوڑی، وہ ایسے کام میں لگا جس کام سے اللہ کی پناہ۔ آگے انشاءاللہ تعالی آیت آئے گی جادو والی، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی آیت بھی ہے وہ، اس کی ڈیٹیل بھی شاید ایک کلاس میں تو ہو ہی نہیں سکتی پوری، کئی کلاسز اس کے لیے بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کروں گی کہ شارٹ میں ہی کروا دوں آپ لوگوں کو۔ تو آپ پڑھیں گی وہاں پر کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کیا تھا اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالنے کے بعد،
ظاہر ہے اب دیکھیں کہ ایک چیز انسان چھوڑے گا تو دوسری چیز ظاہر ہے پکڑے گا، ٹھیک ہے، اور جب پکڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ اگر اعلیٰ کو چھوڑ بیٹھا ہے تو ادنا ہی پکڑے، ٹھیک ہے۔ کتاب سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتی، اس سے سب چھوٹی چیز ہوتی ہے، تو چھوٹی چیز پکڑ لے گا، اور چھوٹی چیز پکڑ لے گا تو ظاہر ہے گناہ اور بربادی کے کام اسی میں پڑا رہے گا، ٹھیک ہے، اس کی کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی نہ دنیا میں، اگر اپنے حساب سے وہ سمجھے کہ ترقی ہو رہی ہے تو وہ اس کی کیا ہے، بیوقوفی ہے، وہ ترقی صرف ظاہری ہوتی ہے نا، لیکن اخروی یعنی کہ آخرت کی ترقی کے لیے انسان کو کیا چاہیے کہ وہ کتاب کو ادنا کو جو ہے چھوڑ دے اور اعلیٰ کو پریفر کریں، ٹھیک ہے، تبھی اس کی ترقی ممکن ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سمجھایا ہے نا، بہت تاکید کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ ان کو کتاب حوالے کی، پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہیں کہا کہ تورات پر اگر تم عمل کرو گے، اس کے رزلٹ میں ہی تم کیا ہے، اپنی دنیا بھی اچھی بنا سکتے ہو، اپنی آخرت بھی اچھی کر سکتے ہو، اور اگر تم اس کے احکام سے اور اس کی باتوں سے، تورات کے جو حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے ہیں اس سے منہ موڑو گے، اس کتاب کا حق نہیں ادا کرو گے، تو تم اللہ کے عذاب کے شکار بھی ہو سکتے ہو، ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بار 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 ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ریپیٹ کیا، ہر نبی کے جو ان کے اندر نبی آئے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، سبھی نے کیا کیا، ان کو اس حکم کی بار بار ریپیٹیشن کرایا، بار بار ان کو ریوائز کروایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا برابر ان پر نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے باوجود اپنی انفرادی زندگی میں بھی، یعنی کہ جو ان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں بھی، اور جو ان کو اجتماعی ایک امت کے طور پر زندگی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں ہی زندگیوں میں انہوں نے اس کتاب سے منہ موڑنے کا ہی رویہ اختیار کیا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ اس کے احکام کو ہی بدل دیتے تھے، ہے نا، کبھی بالکل صاف طور پر اس کے اطاعت سے انکار کر دیتے تھے، ٹھیک، آگے بات سمجھ میں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہیں ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ہے نا، تو اللہ کا فضل ہی تھا، اس کی رحمت ہی تھی کہ اس نے کیا کیا، تم کو مہلت دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آج ہمیں بھی کتنی مہلت دیتا ہے نا، کہ ہم لوٹ آئیں، ہم پلٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ بات فرما رہا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اگر اس کی رحمت نہیں ہوتی، اسی نے دی نا تمہیں مہلت۔ آپ دیکھیں کہ وہ پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے سروں پر اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، ان کے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے سروں پر ہی وہ کر دیتا نا، ٹھیک ہے، ان کے سروں پر ہی گرا دیتا، یا پھر جب یہ روگردانی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دوبارہ یہ کچھ دنوں بعد پلٹ رہے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کر رکھتا اور ان کے اوپر ہی پٹک دیتا تھا، سارے کے سارے دب کر مر جاتے، ہے نا، تو دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ جرائم دیکھنے کے بعد، تمہارا کتاب کے ساتھ یہ رویہ دیکھنے کے باوجود اس نے تم پر کیا کیا، اپنا فضل کر دیا، تمہاری کرتوتوں کے باوجود اس نے تم پر رحم کیا، تمہیں ہلاک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ جی، اور رحمت تو رحمت ہے، اگر فضل رحمت ہوتی تو پھر آگے رحمت کا ورڈ نہیں آتا۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے فضل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، ٹھیک ہے، فضل کسے کہتے ہیں، ایکسٹرا کو، جیسے کہ ہمیں سیلری ملتی ہے نا، ہم نے کام کیا ہمیں سیلری ملتی ہے، تو فضل کسے کہیں گے، سیلری پر جو بونس ملتا ہے، ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں، بونس ملتا ہے، جیسے کہ دیوالی کے موقع پر یا پھر عید کے موقع پر کمپنیز کیا کرتی ہیں، اپنے کلائنٹس کو، اپنے امپلائیز کو کیا کرتی ہیں، بونس دیتی ہیں، تو وہ بونس کیا ہوتا ہے، سیلری سے ایکسٹرا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، سیلری میں تھوڑی انکلوڈ ہوتا ہے وہ بونس، سیلری سے
ایکسٹرا ہوتا ہے، تو ایکسٹرا کو کہتے ہیں فضل، جس کو انسان ڈیزرو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جس کو انسان ڈیزرو نہیں کرتا، جس کا حق نہیں رکھتا، پھر بھی وہ اس کو مل جائے. سمجھ میں آ گیا کسی کہتے ہیں فضل؟ وہ بونس، وہ ایکسٹرا چیز جس کو انسان ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس پر اس کا حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو مل جائے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ مہربانی تھی، اس کو یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، ڈیزرو نہیں کرتے تھے، حق نہیں رکھتے تھے کہ ان کے اوپر اللہ مہربان ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے، اس کو یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ فضل کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا. جس طرح کے کام تھے، جس طرح کی کرتوتیں تھیں، تب کے کیا ہو جاتے، انسان تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے نا قرآن میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگے ایک ایک گناہ پر انسان کی، تو پھر زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ملے گا جو چلتا پھرتا نظر آئے. میں نے آپ کو کتنی بار یہ والی بات سمجھائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ ہمیں پکڑنے لگے، اگر ہم آنکھوں سے کوئی گناہ کرے، اللہ ہماری آنکھیں چھین لے، ہاتھ سے کوئی گناہ کرے، اللہ ہمارے اسی وقت ہاتھ چھین لے، پیر سے کوئی گناہ کرے، پیر چھین لے، ہم کیا بچیں گے؟ کچھ بھی ہماری زندگی نہیں بچے گی. فوراً سمجھ لیجیے ایک دن نہیں لگے گا، چٹ پٹ ہمارے سارے اعضاء ختم ہو جائیں گے، ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. یہی بات ہے نا. لیکن اس کے باوجود، حالانکہ ہم اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی مہربانی ڈیزرو نہیں کرتے، ہماری حالات جو اس وقت ہیں، ہماری جو کرتوتیں ہیں، ہمارے کام ہیں، دن رات ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر؟ اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کا کرم، اس کا فضل ہے ہمارے اوپر، ہے نا، جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ سیم چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہماری کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کرے، اللہ ہم پر فضل نہیں کرے، تو ہم ٹھیک سے کیا ہے، زمین پر چل پھر بھی نہیں سکے. ٹھیک، تو اچھا، اب کیسے ان کے پر فضل ہوا؟ ایک بات تو بارک اللہ فیک صفت نے ہی یہاں پر بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، ہے نا. ان کی نافرمانیوں کے باوجود ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے کیا کیا، چھین لیا ہو کہ نہیں اب یہ جو ہے نبیوں کا سلسلہ تم سے اسی وقت سٹاپ ہو جائے گا. بار بار لگاتار اللہ تعالیٰ نے کیا کی، ان کے اندر انبیاء کرام بھیجے. جب بالکل اینڈ ہو گئی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سازش ہو گئی، اللہ کے ایک رسول کو قتل کی سازش ہو گئی. اچھا، یہ لاسٹ کلاس میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ رسول اور نبی جو ہوتا ہے نا، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. یہ ایک چیز کا بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کا قتل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے، اور رسولوں کا قتل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا ہے. اور رسولوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ساری جنگیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں بھی جھیلنی پڑی اور چوٹ بھی لگی. جنگ احد میں تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، ہے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بنو نذیر نے قتل کی کوشش کی، پھر یہودیوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چکی کا پارٹ، ٹھیک ہے، گرانے کی کوشش کی، زہر بھی آپ کو دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے طور پر تو یہی کہتے ہیں نا کہ انا قتلنا مسیحا عیسی ابن مریم اللہ، کہ ہم نے رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہم نے قتل کر دیا. حالانکہ سازش تھی ان کی، جس کے بارے میں ابھی بھی ان کو شک ہے کہ آیا ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں، یعنی کہ ہم نے سولی پر چڑھایا بھی ہے یا نہیں، شک اور شبے میں ہی پڑے ہوئے ہیں کہ کرا بھی تھا یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کیا، حفاظت کی. ٹھیک ہے، ہاں، بیسک فرق اگر آپ پوچھ رہی ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا ہوتا ہے، بیسک فرق تو نبی اور رسول میں یہ ہوتا ہے کہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، نئی کتاب، نئی شریعت لے کر آتا ہے. پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے رسول کے آنے پر. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر زبور جو تھی وہ کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، ہے نا. اس کے بعد جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر انجیل اتری، اور انجیل اترنے کے بعد تورات کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی. اسی طرح قرآن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن کے اترنے پر انجیل منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے، انجیل پر عمل اب نہیں ہوگا. تو رسول نئی شریعت لے کر آئے اور نبیوں نے اس شریعت کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے شریعت، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے، یعنی کہ یوشع بن نون آئے، ہے نا، ان کے بعد
وہ آئے، عزیر علیہ السلام آئے، اس کے بعد اور دوسرے نبی آئے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام تک، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ تورات کو ہی پروموٹ کیا، تورات کی ہی تعلیموں کو عام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر تورات اسٹاپ ہو گئی، پھر اب انجیل وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، انجیل لاگو ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں کی تصدیق کی کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اب شریعت کیا ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا اب یہ ڈفرینس بھی؟ تو آپ دیکھیں کہ کیا رہا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل، کیا ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ پیغمبر آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیغمبر کا آنا فضل کیسے ہوتا ہے؟ جی، آپ دیکھیں نصیحت، اگر کسی کو نصیحت کی جائے، کسی کے پاس آس پاس ایسے لوگ ہوں جو اس کو نصیحت کرتے رہیں، تو یہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بہت مہربانی کی بات ہوتی ہے نا۔ ایسے بچے آپ نے دیکھے ہیں جو زیادہ تر بگڑیل ہوتے ہیں، ان کے آس پاس کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صحیح بات کون سی ہے، کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن جس کے آس پاس اچھے لوگ ہوتے ہیں، نصیحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان جب نصیحت کری جاتی ہے، اب مان لیجیے نصیحت کے باوجود بھی کوئی بگڑ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایک بار اس کے دل میں کیا رہتا ہے؟ گلٹ رہتا ہے کہ ہمیں بتائی گئی تھی صحیح بات، لیکن ہم نے اس کو مانا نہیں، ہے نا، تو گلٹ تو رہتی ہے ایٹ لیسٹ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ خود بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کر بھی کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ جو ہے وہ بھائی یہ لوگ تو اس طرح سے چل رہے ہیں، ہمارا رویہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو جو نصیحت کرنا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اگر یہ سلسلہ رک جائے پوری دنیا گمراہی میں پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو فرمان ملے گا کہ جو ہے ایک جماعت ایسی رہے گی قیامت تک جو حق پر قائم رہے گی، ہے نا، حق کا بول بالا کرے گی، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی۔ اور اسی لیے دنیا میں جو ہے اتنی زیادہ آپ کو دیکھیں نا کہ اتنی گمراہیاں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ نیک ہیں، کیوں ہیں؟ جنریشنز جو اٹھتی ہیں وہ نیک ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسی لیے کہ وہ جو ایک نصیحت ہے وہ چل رہی ہے لگاتار، ٹھیک ہے، چل رہی ہے، چاہے کسی کے ماں باپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، چاہے کسی کے استاد نصیحت کر رہے ہیں، چاہے کوئی اور نصیحت کر رہا ہے، لگاتار وہ سلسلہ جاری ہے، وہ سلسلہ نہیں اسٹاپ ہو رہا۔ تو آپ بتائیے مجھے کہ کیا پھر یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل ہم پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے اس سلسلے کو صرف انبیاء پر نہیں روکا؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تمام دنیا میں کیا ہو گیا؟ ہدایت کا نور پھیل گیا، گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے، اور یہ اندھیرے چھٹ گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو جو کاوشیں، جو کوششیں، الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے حدیث کی کتاب پڑھنے کا شرف بخشا، اور میں جب پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ جس قدر ہمارے پاس علم موجود ہے، یہ تمام صحابہ اکرام، یہ جتنے بھی ان کے بعد تابعی آئے، ان کے بعد تبع تابعین آئے، سلف صالحین محدثین آئے، انہوں نے کتنی محنتیں کری، جیل تک چلے گئے، ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، ان کی حق بیانی پر ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کاٹ دیے گئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیز جاری رہی، اور علم جو ہے وہ خیر پھیلتی رہی، اور جو ہے آج ہم تک ہمارے ہاتھوں میں اتنی ایزیلی اویلیبل ہے۔ پیدل پیدل انہوں نے اتنے ہزاروں میل کے سفر کیے صرف ایک حدیث سننے کے لیے، صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج وہ محنتیں نہیں کرتے تو یہ اوتھینٹک علم جو آج ہم حاصل کر لیتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے ہماری امت پر؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو جاتے ہیں ہم بھی، جیسے بنی اسرائیل تھے، اللہ نہ کرے آج ہم بھی گمراہیوں میں پڑے رہتے، اللہ نہ کرے آج ہم بھی صرف اسکالر کے نام پر جیتے ہوتے کہ بھائی جی انہوں نے کہہ دیا صحیح ہے، چاہے غلط کہہ دیا یا صحیح کہہ دیا۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سورسز ہمارے ہاتھوں میں رکھ دیے کہ ہم خود اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں نے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں نے اتنی محنتیں کی جو صحیح علم ہم تک
پہنچا الحمدللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اور یہ فضل جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی کہہ کر چلے گئے کہ ایک امت حق پر قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کے باوجود انہیں کیا دیتا رہتا ہے؟ مہلت دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرتا رہتا ہے اور کنٹینیو کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چاہے اس فضل کو، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو ہم سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ ہماری اپنی آنکھوں کی کمی ہے، یہ ہمارے اپنے دل کی بصارت کی کمی ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فضل کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہر بندے پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی چیز اچھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے آپ پر نیکی مانتے ہیں، یا اپنے آپ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیکی ہے، یا یہ اچھا کام ہے، یہ جو عمل صالح ہے، تو جو ہم عمل صالح کرتے ہیں، ہم کچھ بھی اچھا کرتے ہیں، کیا اس میں ہمارا کمال ہے؟ ہم یہ اچھا کرنے کا کنسپٹ، یہ نیکی کا کنسپٹ ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق اور اسی کا فضل ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی کچھ بھی اچھا کرتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جہاں جا رہی ہے ہم بھی وہیں جا رہے ہوتے، ہے نا؟ ساری دنیا جن کاموں میں پڑی ہے ہم بھی وہی کر رہے ہوتے آج، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم پر اپنا فضل کیا، اپنا ہمیں توفیق سے نوازا ہے نا، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپا، تب جا کر جو ہے ہم اس لائن پر لگے، اس راستے پر آئے۔ تو کبھی بھی جو بھی ہم کر رہے ہیں، جس کو بھی جتنا بھی ہم کر رہے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا اپنا کوئی کمال یا ہمارا اپنا کوئی عمل۔ آپ کو پتہ ہے نا قارون کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، قارون کو سنا ہے آپ نے؟ قارون تھا کوئی ایک، بہت خزانے تھے اس کے پاس، ہے نا، اور 300 400 خچروں پر اس کے خزانوں کے صرف چابیاں لد کر جایا کرتی تھی، اتنی بڑی بڑی چابیاں، اتنی بھاری بھاری، اور اتنی ڈھیر ساری چابیاں ہوتی تھی کہ 300 400 خچروں پر وہ لادھی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو سوچئے خزانہ کتنا ہوگا۔ تو اتنا خزانہ تھا، اور وہ کیا کہتا تھا اپنے خزانے کے بارے میں؟ ہم کیا کہتا تھا اپنے خزانوں کے بارے میں؟ کہ یہ مجھے جو ہے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے نا، میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، اور میرے اندر تو بڑی کیلیبر ہے، میں تو بہت ٹیلنٹڈ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اس وجہ سے مجھے ملا ہے، حالانکہ ہر چیز انسان کو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے ملتی ہے۔ تو وہ اور ایک نیک میں اور ایک بد میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان جو ہے کیا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ملی ہوئی ہر چیز کو، چاہے اس کو اچھی شکل ملی ہو، اچھی صورت ملی ہو، اچھا فزک ملا ہو، ہے نا، فزیکل اپیرنس اس کا اچھا ہو، یا بہت اچھے سے وہ بول پاتا ہو، یا بہت اچھے سے وہ لکھ پاتا ہو، یا بہت اچھے سے اس کو کوئی علم ملا ہوا ہو، ہے نا، یا کوئی وہ نیکی کرتا ہے، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری کس پر کنیکٹ کر دیتا ہے؟ وہ جا کر اللہ تعالیٰ پر کنیکٹ کر دیتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے وہ اللہ کا نام لیتا ہے کہ یہ سب کس کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مجھے ملا ہوا ہے۔ اگر وہ مجھ پر رحم نہیں کرے تو یہ مجھے نہیں ملے گا، ہے نا۔ اور یہی اس کا حساب کتاب جنت کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جنت بھی ہمیں کیسے ملے گی؟ اپنے عمل پر ملے گی۔ یہ تو بیوقوفی ہے کہ انسان جو ہے اپنے عمل پر یہ قیاس کر لے کہ اپنے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عمل کرنا لازم ہے، عمل کرنا شرط ہے، لیکن جنت اللہ کے رحم سے ہی ملے گی، ہے نا۔ اور جنت بھی مل جانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ ہم لائق ہیں کہ ہمیں جنت میں بھیجا جائے؟ بتائیے، کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجیے جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں 100% شیور ہو کر کہ اس عمل پر مجھے جنت پکی ملے گی؟ بتائیے۔ ہوں کوئی بھی ایک عمل ہمارا ایسا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر 100% جنت ملے گی؟ نہیں کہہ سکتے نا ہم، ہے نا، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا کوئی بھی عمل پرفیکشن کے لیول پر ہے نہیں، ہے نا، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم ریاکاری بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے عمل خراب کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا کر تو لیا، ریاکاری نہیں کی، اخلاص کے ساتھ کیا، لیکن عمل برباد بھی تو ہو جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، انسان کے ریاکاری سے، انسان کی جو ہے وہ غیبتوں سے، برائیوں سے، ان تمام چیزوں سے وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہی ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ عمل کے ضائع ہونے سے ہمیں بچا لے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایک بھی عمل کے بارے میں ہم شور نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار لگے رہتے ہیں، اس کے فضل کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریے، ہماری امت، ٹھیک ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے اس وقت جب کہ ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل، یہود، جو ہماری امت کی طرح ہی کیا تھی، ایک امت تھی، ہے نا، اور وہ بھی کیا تھے، جیسے ہمیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے اسی طرح ان کو بھی ذمہ دار بنایا گیا تھا، ان کو بھی کیا کیا گیا تھا، ساری دنیا کے لیے امام بنایا گیا تھا۔ ان کے بارے میں اس وقت صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بقا، ان کی عزت، ان کی جو اس کا تمام تر دار و مدار کیا ہے، ان کی طرف نازل ہونے والی اس کتاب پر ہے، ان کی طرف نازل ہونے والی اس شریعت پر عمل کرنے پر ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ اس شریعت پر چلتے رہیں گے، جب تک وہ اس کتاب پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی عظیم قوم بنے رہیں گے، ہے نا، اور ایسا تھا بھی، ٹھیک ہے، ایسا ہوا بھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف بات ہی کہی ہے، بلکہ ایسا ان کے ساتھ تھا، انہوں نے بڑی بڑی قوموں پر حکمرانی کی، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے آپ دیکھ لیجئے، بادشاہ ان کے یہاں آئے، ہے نا، اور لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب سے منہ موڑا، اپنی کتاب سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ یہود جو آج تک ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا، کیوں ان کے اوپر جیسے اور قوموں پر عذاب آ گیا تھا، ان کو کیوں عذاب سے دوچار نہیں کیا؟ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بنایا ہے نا۔ تو ہمارے لیے بھی سوچنے کا موقع ہے کہ ہماری قسمت بھی کیا ہے، ترازو میں ہے نا، ایک اسکیل میں ہے۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ قرآن، دونوں ہی چیزیں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ ہے جو ان بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ تمہاری بقا اور تمہاری عزت اور تمہاری کامیابی، تمہاری دنیا میں کامرانی کس وجہ سے ہے؟ جب تک تم اس کتاب کو تھامے رہو گے، جب تک اس کتاب پر چلتے رہو گے، جب تک اس شریعت سے تم کنیکٹڈ رہو گے۔ اگر تم نے اس سے منہ موڑا تو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو اہل کتاب کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اس کی شکلیں آپ کو دیکھنے کو مل ہی رہی ہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی یہاں پر ضرورت ہے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ بات بھی آپ کو بتائی ہے کہ انفرادی عمل سے، ٹھیک ہے، پرسنلی جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرے اوپر کیوں آئے گا اللہ کا عذاب، مجھے کیوں ذلت ملے گی، مجھے کیوں خواری ملے گی، میں کیوں شرمندہ ہوں گی، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت اپنی نازل کرتا ہے نا، وہ ایز اے امت سب پر نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عزت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے نا، وہ پرسنلی عزت کا وعدہ نہیں کیا ہوا ہے کہ امت مسلمہ میں جو اچھا کام کرے گا اس کو عزت ملے گی۔ یہ عزت، جو یہ غلبہ، یہ رعب مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے اجتماعی دیا ہے امت کو، ٹھیک ہے۔ اجتماعی طور پر جب امت صحیح رہے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتماعیت کیا تھی، ہدایت پر تھی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا گولڈن پیریڈ گزرا 100 ہجری تک، تقریباً 120 ہجری تک، وہ تب بھی کیا تھی، امت اجتماعیت پر تھی، ہے نا، اجتماعی ان کو عزت اور غلبہ ملا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو 4 پیریڈ گولڈن گزرے ہیں، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 4 پیریڈ، صحابہ اکرام کا پیریڈ، پھر اس کے بعد تابعین کا پیریڈ، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا پیریڈ۔ یہ کیا ہے، ہمیشہ خیر پر رہیں گے اور یہ بہترین زمانے رہیں گے، ہے نا، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر بہترین امت رہیں گے۔ اور ہوا بھی یہی، کیوں تھا ایسا بتائیے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو، جی کیا غلطی ہو رہی ہے؟
جی انہوں نے کتاب کو مجموعی طور پر تھاما ہوا تھا، اکیلے اکیلے نہیں تھاما ہوا تھا، ہے نا. انہوں نے شریعت کو ایک اجتماع شریعت کا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ 2 لوگ کر رہے ہیں اور 4 لوگ نہیں کر رہے ہیں. ایک بندہ تو کر رہا ہے اور 4 بندے جو ہیں وہ کسی اور شریعت پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اجتماعیت میں شریعت نافذ تھی، اجتماعیت جو ہے شریعت کو فالو کرتی تھی، اجتماعیت صحیح دین پر تھی، اجتماعیت اللہ اس کے رسول سے کنیکٹڈ تھی. ٹھیک ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت دنیا میں، ان کا اتنا زیادہ وقار دنیا میں، اتنا زیادہ رعب کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اکٹھا ہونے سے امت کے دشمن گھبراتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ بھی ثبوت مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب امت اکٹھا ہوتی ہے، جب امت کا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کی ہوا خراب ہوتی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ اگر تم اس طرح سے رویہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہوا ہی کیا ہے، ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوا ہماری ختم ہوئی ہے، یہ روب ہمارا دشمنوں پر ختم ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ختم ہوا ہے کہ ہم نے اجتماعیت میں اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. اس اجتماعیت نے ہماری کیا کیا ہوا ہے، تم سب نے. ٹھیک ہے، تم سب پھر گئے ہو. ابھی ظاہر ہے، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کہا، تو سارے تو نہیں پھر رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو باقی ہوں گے نا. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو باقی ہوں گے، کچھ نہ کچھ شریعت پر عمل کر رہے ہوں گے. ٹھیک، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تم سب کیوں کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے عمل اجتماعی پسند ہے، کہ ہر کوئی کیا ہے، جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو اس شریعت کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ شریعت ہماری ہے، تو پھر وہ جب اس پر عمل اجتماعی طور پر کرے، سارے کے سارے ایک سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر مسلمان کا ہونے کا دعویٰ ہے تو سب مسلمان نظر آئے. یہ نہیں کہ کوئی جو ہے بھائی ہندو نظر آ رہا ہے، کوئی عیسائی نظر آ رہا ہے، کوئی یہودی نظر آ رہا ہے. ٹھیک، تو آپ بتائیے کہاں سے پھر امت مسلمہ کو عزت ملے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دور دکھائے جب سب اکٹھے ہو جائیں اور ایک جھنڈے کے لا الہ کے اندر آ جائے، ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دور بھی آئے گا. ٹھیک، جب یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی جو آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور کوشش کرا کریے کہ بنا کسی اختلاف کے جو ہے سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ رہیں، آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے باہر. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک پرٹیکولر سیکٹ کو فالو کر رہے ہوں گے، ہے نا. تو ان سے کبھی بھی آپ نفرت کا اظہار مت کریے. ٹھیک ہے، جو برائی ہے وہ بیان کر دیجیے، باقی ان سے مل کر رہے، تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری برائی تو بتا دی لیکن یہ ہم سے کٹ کر نہیں گئے. ٹھیک، ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے کٹ گئے اور یہ الگ ہو گئے. ٹھیک، تو بالکل یہ والا رویہ اپنائیں گے بالکل بھی نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے اپنے طور پر، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے. باقی اگر وہ کچھ غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے عقیدوں میں خرابی ہے، تو اللہ اس سے نپٹے گا. ہم تھوڑی اس سے نپٹیں گے، ہمارے اوپر تھوڑی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ تم نپٹتے رہو سب سے، ہے نا، اور تم عذاب اور سزا اور کفر اور ایمان کے فتوے دو کہ ایمان والے ہیں یہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریے کہ سب سے مل بانٹ کر رہے. کر دے جو برائی ہے ظاہر ہے وہ بھی کری جائے گی. نہی عن المنکر کا بھی ہمیں دیا گیا ہے نا، ذمہ داری کہ آپ نے جو ہے برائیوں سے روکنا ہے. تو جو برائی ہے اس کو بیان کر دیں، باقی الگ ہونے کی مت سوچے کہ ہم کس سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالی. تو چلیں پھر، جہاں پر وہ والے اختلاف ہوں، جیسے نماز میں یا پھر ان تمام چیزوں میں جہاں اختلاف ہو رہے ہوں، وہاں سے بھی ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا کس کی نماز قبول ہو رہی ہے، وہاں سے بھی کسی کو بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ذرا سے نمازوں میں اس میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ بالکل کٹنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل کٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ہٹ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے میری طرف سے ہی کوئی ایسا اختلاف آ جائے تو بالکل بھی پریشان مت ہوئیے گا. میں کسی پر بھی کوئی وہ نہ تو تھوپتی ہوں اپنی چیز کہ میری رائے یہ ہے تو یہ اس کو فالو کیجیے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں کسی سے کہتی ہوں زبردستی کہ آپ نے یہ کرنا ہے. کوئی زبردستی ہمارے دین ہم سے نہیں سکھاتا. جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک، سنتوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور سنتوں میں آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو بھی ذرا غور و فکر کیا کریے. صرف میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آج جو ہے امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب کے سب یونائٹیڈ رہیں. اور کیسے ہوں گے یونائٹیڈ بتائیے، کیسے اتفاق ہوگا؟ ہوں
جب اپنے اختلاف آپ ایک طرف کو کر کے سب کو مسلمان سمجھیں گے نا، تبھی ہوگا نا یہ اتحاد، ہماری طرف سے ہوگا نا. ہم دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ یہ مل کر چلیں، ہم کیوں نہیں مل کر چلتے؟ ٹھیک ہے. تو ایک طرف کو کر کے اختلاف، بس یہ سوچئے کہ ہم تمام اللہ کو بھی مانتے ہیں نا، سبھی مانتے ہیں. ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہو. ٹھیک. پھر ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہو. ہے کوئی فرقہ؟ ٹھیک. پھر آپ دیکھیں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو قرآن کو نہیں مانتا ہو. سبھی مانتے ہیں قرآن کو. کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو نمازوں کا رد کرتا ہو کہ نماز، سوائے ایک دو کے. ٹھیک ہے. ایک دو ہیں ایسے فرقے، ان کو بھی اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کر رہے ہیں کرنے دیجئے. باقی ان کی برائیوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ برائی بھی نہیں بیان کریں، کر دیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن نہیں مان رہا، کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے جس کا. ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو ہے وہ یہ نہیں مانتا کہ ہماری شریعت ہے اور یہ قیامت تک رہے گی. ٹھیک. تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ٹھیک، شہادت، ان تمام چیزوں کو، جو پلرس ہیں ہمارے اسلام کے، جن پلرس میں اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، ان پلرس کو بھی سبھی مانتے ہیں نا، پڑھے نہیں پڑھے ان کی عمل ہے. مانتے تو سبھی ہیں، ایمان تو ہے سب کا. ٹھیک ہے. تو اسی بیس پر، یعنی کہ جو بیسکس فنڈامنٹلس ہیں ہمارے دین کے، اس پہ اگر کوئی قائم ہے تو اس سے الگ ہونے کی کبھی بھی مت سوچے گا. ٹھیک ہے. کبھی بھی اس سے الگ مت ہوئیے گا، چپٹ کر رہیے. ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن وہ آپ کی بات سمجھ لے، ہے نا. دور ہوں گے تو وہ تو اور اس کو غصہ آئے گا آپ کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پھر آپ دیکھیں کہ جی بول سکتے ہیں، کوئی بدعت کر رہا ہے تو پیار کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، سنتوں کی طرف اس کو رغبت دلا کر آپ بدعتوں کے بھی بارے میں بول سکتے ہیں. جو شرک کر رہا ہے انسان، وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کٹنا کہیں سے اچھا نہیں ہے. ہاں وہ خود کٹ جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن تب بھی آپ اتنا تو رکھیے کہ جو ہے وہ کبھی وہ ملے تو ان سے بات چیت ہو جائے، ہے نا. اور کبھی آپ سے ملے تو آپ ان سے بات چیت کر لیں، کبھی آپ کی ہیلو ہائے ہو جائے. ٹھیک ہے. اتنا آپ کر سکتے ہیں. خیر چلیے، یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا اس طرح سے. تو آیت پر آ جائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی، لَكُنتُم مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم یقیناً کیا ہو جاتے؟ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ ہوں. جی. نقصان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نقصان کو کہتے ہیں نا، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو آپ دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن پر الزام لگا دیتے ہیں یہودی یا بنی اسرائیل کے قرآن ہماری مذمت کرتا ہے، ہم نہیں مانتے پھر قرآن کی بات. تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے. کتاب الاستثناء میں آتا ہے کہ جو کوئی اس شریعت کی سب باتوں پر قائم نہیں رہے، نہ ان پر عمل کرے، اس پر لعنت، اور سب جماعت کہے آمین. ٹھیک ہے. جو کوئی اس کتاب پر عمل نہیں کرے پورا پورا، اور اس پر قائم نہیں رہے، تو سب پر لعنت ہے اور سب جماعت کہے آمین. یعنی جتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں سب آمین کہیں. پھر کتاب الاستثناء میں ہی آتا ہے، ورس نمبر 28 میں آتا ہے کہ اگر تو کوشش کرے کہ خدا یہ پیغمبر اپنے اللہ کی آواز سنے، تاکہ ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو فرماتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے. ٹھیک ہے. تو تیرا خدا زمین کی قوموں کی نسبت تجھے سرفراز کرے گا، یعنی کہ تجھے کیا کرے گا؟ سر بلندی دے گا. پھر لیکن اگر تیرا پیغمبر اپنے خدا کی آواز کا، اس کے سارے شرعوں اور حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو بتاتا ہوں دھیان کر کے عمل نہ کرے، تو ایسا ہوگا کہ سارے لعنتیں تجھ پر اتریں گی اور تجھ تک پہنچیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیں ان کی تورات میں ہی ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور تھی نا اس میں. ہاں میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کسے کہتے ہیں؟ جی پڑھ کر آ چکے ہیں نا. رحم کسے کہتے ہیں؟
کہاں گئے سارے؟ رحم کا اصلی معنی بتائیے. ہاں بتاؤ. ابھی ٹیسٹ بھی دیا تھا سب لوگوں نے. رحمیم، رحم کہتے ہیں یوٹرس کو. ٹھیک ہے، یوٹرس کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. رحم کے رشتے ہے نا، رحم کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماں کے پیٹ سے انسان کے رشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماں کے پیٹ کو، یوٹرس کو کہتے ہیں رحم، جس میں ایک فیٹس ہوتا ہے نا، ایک بچہ ہوتا ہے. تو جس طرح سے بطن وہ بھی بچہ بولتے کیا، ہیں. جی جی، جس طرح سے میں وہ نے بولا بچہ بطن. جی پروٹیکٹیڈ رہتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جس طرح سے کتنا کورڈ ہوتا ہے نا، کوئی چوٹ اس کو نہیں پہنچ پاتی، ہر طرح سے اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رحم بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح ہے کہ بندہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم سے ڈھانپ دیا جاتا ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ رحم سے اپنے کیا کرتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. پھر وہ بندہ کیا رہتا ہے، پروٹیکٹیڈ رہتا ہے. تو یہاں سے پروٹیکشن کا معنی بھی نکالا جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں پروٹیکٹ کیا. کس چیز سے پروٹیکٹ کیا؟ اپنے عذاب سے، ہے نا. رحمت کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ عذاب ہو جائے گا، لعنت ہو جائے گی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی لعنت سے، اپنے عذاب سے پروٹیکٹ کیا. ظاہر ہے جس قوم پر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو پھر وہ قوم کیسی ہو جاتی ہے؟ جیسے اب بنی اسرائیل ہو گئے. ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی تھی. ٹھیک. تو پھر عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر عذاب اتارا، پھر لوگوں نے بھی ان پر عذاب اتارا. ٹھیک. تو رحمت کیا ہے؟ پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی عذاب سے حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، عذاب سے ان کی حفاظت کی، ان کے اوپر عذاب نہیں اتارا. ٹھیک. پھر وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رحم کے کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے ہیں؟ 99 کس نے لکھے؟ مہر پٹائی لگا دوں گی اب میں آپ کی. 100 درجے ہیں. ٹھیک ہے، 100 درجے ہیں، جس میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہوا ہے، اور 99 کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سیو کرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو 99 حصے آپ نے ہم سیو کیے ہیں مومنوں پر رحم کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیے. آمین یا رب العالمین. تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاء اللہ تعالیٰ منڈے، کل یعنی کہ کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 65 میں. ان کی بارے میں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. سبت کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. سبت کا واقعہ ہے، آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے، ہے نا، مچھلی والے. ٹھیک. تو وہ واقعہ بھی پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ، اور کیا پھر ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک. اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں رکھتا ہے تو کس طرح سے ذلیل اور حقیر بن جاتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جو ذلت آج ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس ذلت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور رعب جو ان کا دبدبہ ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی دبدبے کو دوبارہ سے لوٹا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رسوائی اور ذلت سے باہر کر دے. آمین یا رب العالمین. اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم پر ہمیشہ برقرار رکھے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.